बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: वो कौन से सहाबी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार थे? जवाब: हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल: नबियों का बाप किस नबी को कहा जाता है? जवाब: नबियों का बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। सवाल: कुरान पाक में किस तीन अशखास का जिक्र अच्छे अल्फाज में आया है, हालांकि वो कोई नबी या रसूल नहीं थे? जवाब: हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम, उज़ैर, मिस्र और ज़ुल्करनैन। सवाल: उम्मतें कितनी हैं और कहाँ कहाँ हैं? जवाब: अल्लाह ने 1000 उम्मतें पैदा फरमाई हैं, जिनमें से 600 तो दरिया में रहती हैं और 400 खुश्की में रहती हैं। सवाल: ये बताएं कि ज़ाहिरी हयात मुबारका का आखिरी हफ्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ गुजारा था? जवाब: हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक जिस मस्जिद की तामीर में लगे उसका नाम बताएं। जवाब: मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल: अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किस शहर की कसम खाई है? जवाब: मक्का मुकरमा की। सवाल: कुरान पाक की सूरत मायदा का क्या मतलब है? जवाब: कुरान पाक की सूरत मायदा का मतलब दस्तरखान है। सवाल: बताइए मस्जिद ज़रार किसने बनवाई थी? जवाब: मस्जिद ज़रार मुनाफिकीन ने बनवाई थी। सवाल: कुरान के कौन से दो जुमले हैं जिनको उल्टा भी पढ़ा जाए तो इसी तरह पढ़े जाते हैं? जवाब: कुल फी फलक रब्बिक फकब्बिर। सवाल: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दावत हक किन इलाकों में दी? जवाब: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दावत हक हारान में दी। सवाल: कुरान मजीद में कौन से कबीले के नाम आए हैं? जवाब: कुरान मजीद में याजूज, माजूज, आद, समूद, मदीन और कुरैश कबीले के नाम आए हैं। सवाल: नमाज तहज्जुद में कितनी मरतबा सूरह इखलास पढ़ने का हुक्म है?
جواب: اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نماز تہجد کی 11 یا 12 رکعتیں ہیں اور اس کی پہلی رکعت میں 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی اور پھر اس کی تعداد ہر رکعت میں کم ہوتی جائے گی یہاں تک کہ آخری رکعت میں ایک ایک بار رہ جائے گی، جبکہ اسلامی روایات سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سوال: بنو غسان کے عرب کس ملک میں آباد تھے؟ جواب: بنو غسان کے عرب ملک شام میں آباد تھے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کون سے صاحبزادے زہد و تقوی میں بے مثال تھے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر زہد و تقوی میں بے مثال تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبوت سے کتنے برس پہلے پیدا ہوئیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبوت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ سوال: بسم اللہ سب سے پہلے کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب: بسم اللہ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال: غزنوی حکومت کا دارالخلافہ کون سا تھا؟ جواب: غزنوی حکومت کا دارالخلافہ غزنی تھا۔ سوال: کون سا ایسا بدبخت مومن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں مومن ہی نہیں؟ جواب: جس کو اس کی اہل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب ہوں۔ سوال: اگر آدمی شرعی طریقے سے غسل کرے تو کیا اسے نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ جواب: اگر آدمی شرعی طریقے سے غسل کرے تو اسے نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وضو بھی ساتھ ہو گیا۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جن کے سر کے بالوں میں تمام جسم کی طاقت تھی؟ جواب: حضرت شمعون علیہ السلام کے سر کے بالوں میں تمام جسم کی طاقت تھی۔ سوال: بدترین جھوٹ کیا ہے؟ جواب: بدگمانی کرنا بدترین جھوٹ ہے۔ سوال: کون سے صحابی عشرہ مبشرہ میں نہیں؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں نہیں۔ سوال: کسی برتن میں اگر بلی نے منہ مار دیا تو کیا ہوگا؟ جواب: برتن میں اگر بلی نے منہ مار دیا تو مکروہ ہو گیا۔ سوال: کس مسجد کی دیکھ بھال کے لیے 300 نوکر رکھے گئے تھے؟ جواب: مسجد قرطبہ کی دیکھ بھال کے لیے 300 نوکر رکھے گئے تھے۔
سوال: مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی؟ جواب: شدید مظالم کی وجہ سے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ سوال: صلح حدیبیہ کے وقت قرآن مجید کی کون سی سورت مبارکہ نازل ہوئی تھی؟ جواب: صلح حدیبیہ کے وقت قرآن مجید کی سورت فتح نازل ہوئی تھی۔ سوال: سب سے پہلے اللہ پاک کے حکم سے جنت میں کون داخل ہوگا؟ جواب: سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چچی کا نام بتائیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی۔ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی فاطمہ بنت اسد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی۔ سوال: ڈاک کا نظام کس خلیفہ نے رائج کیا تھا؟ جواب: ڈاک کا نظام حضرت امیر معاویہ نے رائج کیا تھا۔ سوال: کیا چیز کھانے سے بیماری دور ہو جاتی ہے اور اس نام کی چیز سے انسان مر جاتا ہے؟ جواب: گولی کھانے سے بیماری دور اور لگنے سے موت واقع۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں قاری کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس نے قواعد تجوید کے مطابق قرآن پڑھا ہو اسے قاری کہتے ہیں۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ سوال: غزوہ احد میں کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جان دی؟ جواب: غزوہ احد میں حضرت زید بن سکن رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جان دی۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنتا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ 300 کلو سونے سے بنتا ہے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا اسم گرامی کیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا اسم گرامی اوریہ تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت کب دی؟ جواب: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی۔ سوال:
कौन से 7 आदमी जन्नत में जाएंगे? जवाब, एक आदिल हाकिम, 2 जवानी की उम्र में इबादत की रग़बत रखने वाला, 3 ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारने वाला, 4 अल्लाह के लिए दूसरे से मोहब्बत करने वाला, 5 तन्हाई में अल्लाह ताला से डरने वाला, 6 अल्लाह के डर से हसीन व जमील औरत की दावत गुनाह से रोकने वाला, 7 अल्लाह की राह में खर्च करने वाला। सवाल, किस सहाबी का लहजा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे था? जवाब, हज़रत सईद बिन अल आस रज़ी अल्लाह अन्हो का लहजा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे था। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने से पहले रुए ज़मीन पर किसकी हुकूमत थी? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने से पहले रुए ज़मीन पर जिन्नात की हुकूमत थी। सवाल, हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कितनी नमाज़ें पढ़ाईं? जवाब, हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 17 नमाज़ें पढ़ाईं। सवाल, कुरान मजीद एक साथ नाजिल हुआ या वक्फे वक्फे से? जवाब, कुरानी आयत वक्फे वक्फे से नाजिल होती रहीं। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेटी का नाम क्या था? जवाब, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेटी का नाम बशामा बिनते इस्माइल अलैहिस्सलाम था। सवाल, खाने से बाल निकलना कौन सी खुशखबरी मिलने की अलामत है? जवाब, बहुत से लोग ये समझते हैं कि खाने में से अगर बाल निकल आए तो इससे घर में झगड़े होते हैं, इससे रिस्क तंग हो जाता है, माल की तंगी आती है, तंग दस्ती आती हैं। तो इन चीज़ों की कोई असल नहीं है। अगर खाने में कोई बाल निकल आए तो नॉर्मल बात है, इसे कोई बदशुगनी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अलबत्ता एक अल्लामा के बयान के मुताबिक अगर खाने में बाल नज़र आए तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि ये रिस्क में फरावानी की अलामत है, यानी रिस्क में इजाफे की अलामत है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इसकी असल वजह क्या है, क्योंकि इसका जिक्र किसी हदीस या इस्लामी रवायत में नहीं मिलता, लेकिन इतना ज़रूर है कि बाल निकलने का कोई बुरा असर नहीं है। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नार नमरूद में जलाने का मशवरा किसने दिया था और इसका अंजाम क्या हुआ? जवाब, इस शख्स का नाम हैज़न था, जिसका अंजाम ये हुआ कि अल्लाह ने इसको ज़मीन में धंसा दिया और क़यामत तक धंसता ही चला जाएगा। सवाल, मूर्ख और गधा किस वजह से बोलते हैं? जवाब, मूर्ख जब भी फरिश्तों को देखता है इस वक्त बोलता है, और गधा जब शैतान को देखता है उस वक्त बोलता है। सवाल, औरतों में सबसे पहले सीने का काम किसने किया था? जवाब, औरतों में सबसे पहले सीने का काम हजरत सारा ने किया था। सवाल, आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज पर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम से किस आसमान पर मुलाकात हुई थी?
جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی۔ سوال: دنیا میں سب سے خوبصورت مسجد کہاں ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے خوبصورت مسجد ترکی کے دارالخلافہ استنبول میں ہے اور اس کا نام مسجد صوفیہ ہے۔ سوال: انسانی جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو زنگ لگتا ہے؟ جواب: دل۔ سوال: کن 5 کاموں میں جلدی کرنی چاہیے؟ جواب: صلح کے اقوال میں سے ہے کہ مہمان کو کھانا کھلانے میں، میت کو دفن کرنے میں، بالغ لڑکیوں کا نکاح کرانے میں، قرض ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے میں۔ سوال: بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کتنے دنوں تک کی؟ جواب: 40 دن تک۔ سوال: تورات میں حورب کس علاقے کو کہا گیا ہے؟ جواب: وادی سینا کو۔ سوال: جنتی جنت میں کتنی دیر سوئیں گے؟ جواب: نہیں سوئیں گے کیونکہ جنت میں نیند نہیں ہے۔ سوال: جنگ فراس میں مسلمانوں کا مقابلہ کس فوج سے ہوا؟ جواب: عراق، شامی، رومی۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام قبل مسیح کی کون سی صدی کے پیغمبر تھے؟ جواب: 8ویں صدی کے۔ سوال: سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنتی ہیں تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں جنگ کیوں ہوئی؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت کرم اللہ وجہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی وہ اجتہادی خطا کی بنا پر ہوئی، اور حدیث میں ہے کہ اگر مجتہد سے خطا ہو جائے تو بھی اسے ایک اجر ملتا ہے۔ سوال: کتنے دن خلاف راشدہ قائم رہی؟ جواب: 30 سال تک۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد نہ ہو تو کیا ہوگا؟ جواب: اگر کسی مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد نہ ہو تو یہ عمل گناہ گاری میں داخل ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس گھر کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کو۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کس دن عید مناتی تھی؟
جواب: جب آپ علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے چھٹکارا ملا، اس دن کو آپ علیہ السلام کی امت عید مناتی تھی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس جگہ پر اتریں گے؟ جواب: مسجد دمشق مشرقی جانب سفید مینارہ پر۔ سوال: حدیث کی 6 مستند کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: صحاح ستہ۔ سوال: ٹیڑھے دانتوں کو سیدھا کرنے اور خراب دانت کو نکالنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا کیا نام ہے؟ جواب: ابو القاسم الزہروی۔ سوال: حنین کہاں واقع ہے؟ جواب: مکہ اور طائف کے درمیان۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس موقع پر اپنی وفات کی خبر سے لوگوں کو کنایتا آگاہ فرما دیا تھا؟ جواب: حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اس خبر کے الفاظ یہ تھے کہ شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کروں گا۔ سوال: کس غزوہ کے عین دوران شراب مکمل حرام ہوئی؟ جواب: غزوہ بنو نذیر کے دوران شراب مکمل حرام ہوئی۔ سوال: ابلیس اپنے لشکر سمیت زمین پر کب سے رہنے لگا؟ جواب: جب جنات نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی تو ان پر دوسرے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا گیا، ان میں ابلیس بھی تھا جو ان کا سردار تھا۔ سوال: بحر کلزم پار کر کے وادی سنا میں جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے پہنچے تو ان کو کھانے کی ضرورت پیش آئی، اس پر اللہ پاک نے ان کو کہاں سے کھلایا؟ جواب: آسمان سے پکے ہوئے کھانے اتارے۔ سوال: کیا کافر اور مشرک جنت میں کبھی جائیں گے؟ جواب: کافر اور مشرک جنت میں کبھی نہیں جائیں گے۔ سوال: حضرت ہاجرہ کس کی بیٹی تھی؟ جواب: حضرت ہاجرہ بادشاہ مصر رکیون کی بیٹی تھیں۔ رکیون عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کہاں بسایا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام سے 8,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو زمین میں بسایا تھا۔ سوال: سب سے پہلے پانی سے استنجا کس نبی نے کیا؟ جواب: سب سے پہلے پانی سے استنجا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنایا گیا تھا؟
جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ 300 کلو سونے سے بنایا گیا تھا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن پر سردی اور گرمی بالکل اثر نہیں کرتی تھی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سردی اور گرمی بالکل اثر نہیں کرتی تھی۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کا انتقال سب سے بعد میں ہوا؟ جواب: عامر بن واصلہ یا حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کس نے سجدہ کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا۔ سوال: اللہ پاک نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا اور اس کا کیا نام ہے؟ جواب: اللہ پاک نے سب سے پہلے مچھلی کو پیدا فرمایا اور اس کا نام لوتیا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قریش کے لیے جب معافی کا اعلان کیا تو کہا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے قتل نہ کیا جائے، یہ بتائیں، اور کس شخص کے گھر میں پناہ لینے والوں کو بھی قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا؟ جواب: حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لینے والوں کو بھی قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ سوال: اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جواب: اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام یہودا تھا۔ سوال: جہنم کے 7 دروازے ہیں، قرآن مجید میں یہ کہاں کہا گیا ہے؟ جواب: جہنم کے 7 دروازے ہیں، قرآن مجید میں یہ سورۃ حجر میں کہا گیا ہے۔ سوال: نمرود کی فوج کس عذاب الہی سے ہلاک ہو گئی؟ جواب: نمرود کی فوج مچھروں کے عذاب سے ہلاک ہو گئی۔ سوال: کس نبی کو سب سے پہلے قربانی کا حکم ملا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے قربانی کا حکم ملا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں اللہ نے رزق کا ذکر کتنی بار کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں اللہ نے رزق کا ذکر 119 بار کیا ہے۔ سوال: کون سا جانور فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے؟ جواب: مرغا فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے۔ سوال: کیا وضو کے بعد تولیہ استعمال کرنا جائز ہے؟ جواب:
وضو کے بعد تولیہ یا کوئی کپڑا استعمال کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا جس سے وضو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کو خشک کرتے تھے۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جسے دنیا کا طاقتور انسان بھی نہیں روک سکتا؟ جواب: وہ چیز سانس ہے جسے دنیا کا طاقتور انسان بھی نہیں روک سکتا۔ سوال: کس انسان کو قیامت تک کے آنے والے روزوں کا ثواب ملتا رہے گا؟ جواب: روزے کی حالت میں مرنے والے کو قیامت تک کے آنے والے روزوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ سوال: انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک لوگوں کی باتیں سن سکتا ہے؟ جواب: انسان مرنے کے بعد 1 گھنٹہ تک لوگوں کی باتیں سن سکتا ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 125 سال تھی۔ سوال: مصر کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب: مصر کے بادشاہ کا لقب عزیز اور فرعون تھا۔ سوال: کیا عورت اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے؟ جواب: عورت اپنے شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی۔ سوال: مرتے وقت انسان کی روح کہاں سے نکلتی ہے؟ جواب: مرتے وقت انسان کی روح پیر کے انگوٹھے سے نکلتی ہے۔ سوال: زمین پر سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا؟ جواب: زمین پر سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سا پھل کھایا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیر کھایا۔ سوال: محشر میں ہر انسان کے کتنے نامہ اعمال ہوں گے؟ جواب: محشر میں ہر انسان کے 3 نامہ اعمال ہوں گے۔ سوال: جسم کے کس حصے پر تیل لگانے والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے؟ جواب: ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ پاؤں پر لگاتار تیل لگاتے ہیں وہ بہت ہی کم بیمار ہوتے ہیں اور ان کا دماغ پرسکون رہتا ہے، نیند اچھی آتی ہے اور نیند میں خلل نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ جب ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے تو ہمارے دماغ سے بائیو کیمیکل ڈوپامائن کا اخراج ہوتا ہے جو انتہائی خوشی پیدا کرنے والا عنصر ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنا مزاج اچھا محسوس کرتے ہوئے خوش رہتا ہے۔ سوال: وہ کون سی قسم ہے جس کا توڑنا ضروری ہے؟
جواب: گناہ کرنے یا فرائض کو ادا نہ کرنے کی قسم کا توڑنا ضروری ہے۔ سوال: عورتوں کے بالوں پر جادو سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جواب: اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں، ان بالوں کو کینچی سے کاٹ کر پھینکیں، کٹے ہوئے بالوں پر جادو نہیں ہوتا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو کس چیز کی گھٹی دی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو کھجور کی گھٹی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالی۔ سوال: علم سیکھنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ جواب: علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سوال: کون سے نبی 30 سال تک کافر کے گھر میں رہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 سال تک کافر کے گھر میں رہے۔ سوال: غصے کی حالت میں بیٹھنے سے بھی غصہ نہ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام روزانہ کتنے لوگوں کو پہلے کھانا کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام روزانہ 10 لوگوں کو پہلے کھانا کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جو قرآن مجید کی ایک آیت سن کر مہینہ بیمار رہے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی ایک آیت سن کر مہینہ بیمار رہے۔ سوال: کتنی عمر کے بعد بیوی سے علیحدگی اختیار کرنے کا حکم ہے؟ جواب: کسی بھی عمر میں بیوی سے علیحدگی اختیار کرنے کا حکم نہیں ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محتاج لوگوں کو کون سا جانور پالنے کا حکم دیا؟ جواب: ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2307 ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالدار لوگوں کو بکریاں جبکہ محتاج لوگوں کو مرغیاں پالنے کا حکم دیا۔ سوال: حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مارنا کیا کہلاتا ہے؟ جواب: شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل رمی کہلاتا ہے۔ سوال: اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب: اسلام کو پرانے دور میں دین ابراہیمی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ سوال: فرعون کس دن غرق ہوا تھا؟
جواب: فرعون محرم کے 10ویں دن غرق ہوا تھا۔ سوال: یزید کے حکم سے جس لشکر نے مدینہ میں قتل و غارت کی، اس کے سربراہ کا نام بتائیے۔ جواب: یزید کے حکم سے جس لشکر نے مدینہ میں قتل و غارت کی، اس کے سربراہ کا نام حسین بن نمیر ہے۔ سوال: شب قدر کی رات چاند کیسا ہوتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ سوال: کون سی بیماری کا آنا اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: کسی بھی بیماری کا بار بار آنا اللہ کی ناراضگی کی نشانی سمجھنا اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ بیماریاں اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں نہیں ہیں، بلکہ آزمائشیں ہیں۔ یہ ہمیں صبر، استغفار اور اللہ سے قربت کا موقع دیتی ہیں۔ بیماری کے دوران علاج کروائیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے اور وہ بندوں کے ساتھ رحم دل ہے۔ یہی اسلامی تعلیمات ہیں۔ سوال: قرآن پاک کو یاد کر کے بھول جانے والا کس گناہ کا مرتکب ہوگا؟ جواب: قرآن پاک کو یاد کر کے بھول جانے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کس جگہ جہاد کرنے والے پر جنت واجب ہوگی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سمندر میں جہاد کرنے والے پر جنت واجب ہوگی۔ سوال: جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا؟ جواب: جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک اصغر کیا۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن کی کتنی آیات میں ہے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن کی 4 آیات میں ہے۔ سوال: معراج سے پہلے امت پر کون سی نمازیں فرض تھیں؟ جواب: معراج سے پہلے امت پر 2 نمازیں فجر اور عصر فرض تھیں۔ سوال: مصر کو کس صحابی نے فتح کیا؟ جواب: مصر کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ سوال: کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70 سرداروں کے احمقانہ سوال پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ جواب: کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70 سرداروں کے احمقانہ سوال پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ ایک ہیبت ناک چمک اور کڑک نے انہیں آ لیا اور وہ کوئلہ ہو گئے۔ سوال: نزول کے اعتبار سے سورۃ فاتحہ کون سی سورت ہے؟ جواب: نزول کے اعتبار سے سورۃ فاتحہ 5ویں سورت ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں
تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔